السلام علیکم۔ اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 3-4 صفیں مزید ہیں اور تب نماز کے دوران ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین کرامی، یہ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کی بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش خداوند کریم سے کر سکیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے، اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کی بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، وہاں روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ جیسا کہ حضرت علی بن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں نقصیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے، چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں، اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں۔ وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔